الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب۔ محترم سامعین، ہم نے یہ سورۃ الصف کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13، اور آج اس مجلس میں انشاءاللہ انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ساتھی عمل کا ہے۔ حضرت علماء صحابہ میں سے ابو الدرداء، علماء صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الدرداء، کنیت ان کی ابو الدرداء ہے، نام تو اور ہے، تو بڑے ان کا شمار علماء صحابہ میں سے ہے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جو مدینہ طیبہ کے انصاریوں میں سب سے آخری صحابی جو اسلام لائے، اور نبی علیہ السلام بڑی ان کو دعوت دی، لیکن کچھ اکھڑ پن تھا، یا اللہ تعالیٰ کو بھی منظور نہیں تھا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، انکار کر دیتے تھے۔ لیکن اتنے ذہین، اتنے ہوشیار، اتنے فتین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ تھی، کاش اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان بنا دے۔ بہرحال سارا مدینہ مسلمان ہو گیا، اکیلے کفر پر، بت پرستی پر ڈٹے ہوئے نوجوان ایک دن اللہ رب العالمین نے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اسلام ان کے دل میں ڈالا کہ ابو الدرداء کب تک انکار کرتا رہے گا، سارے لوگ مسلمان ہوئے، تیرے سمجھ میں نہیں آئی توحید؟ بس اپنے دل سے کلمہ پڑھا، اعلان کیا، کلمہ پڑھا اور سوچا کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے آپ کو باخبر کریں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ کہتے ہیں میں چلا۔ مسجد نبوی جو تھی اس زمانے میں ایسی بند مسجد نہیں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی بنائے تو ایسے بالکل میدان تھا، چھپرا ڈال دیا گیا تھا، زمین برابر تھی۔ پھر کچھ کتے اور جانور مسجد میں آنے جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے اتنی اونچی دیوار کھینچ دی تھی کنارے کنارے کہ کوئی جانور آ نہ سکے، بس واقعی چلتے پھرتے سارے انسان نظر آتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام بھری مجلس میں دیکھا کہ ابو الدرداء چلے آ رہے ہیں، اور جب بہت قریب آئے تو نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ اب ابو الدرداء کو بڑی تکلیف، اتنی زندگی گزر گئی کبھی دیکھ کر کے مسکرائے نہیں، لیکن آج ہم کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک آدمی کوئی دیکھ کر کے ہنسے گا تو یہی سمجھے کہ میرے اوپر تنزیہ ہنسی ہے، کیا بات ہے، کہ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ زندگی بھر آتے رہے، کبھی نہیں آپ مسکرائے ہم کو، لیکن آج آپ ہنس رہے ہیں۔ کہتے ہیں بڑا دل میں دکھ پہنچا، ایک بے قراری، بے چینی، لیکن چونکہ اب اسلام گھر میں دل میں گھر کر چکا تھا، میں نے کہا مذاق، اللہ رسول مذاق کے طور پر ہنسیں یا استہزاء کے طور پر، بہرحال ہمیں پہنچ کر کے آج اللہ رسول کو باخبر کرنا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بیعت اسلام کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو سب سے پہلے میں نے سوال کیا، اللہ رسول پہلے یہ بتائیں آپ مجھ کو دیکھ کر کے ہنسے کیوں؟ اللہ اکبر! صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے بہت بے تکلف تھے، ایسا نہیں کہ لوگ خوف زدہ رہے، نہیں، باہر سے کوئی آدمی آ تو دیکھتا کہ بڑا باروب آدمی ہے، لیکن آپ کے مجلس میں بیٹھ جاتا تو معلوم پڑتا اس سے زیادہ سیدھا سادھا آدمی کائنات میں کوئی دوسرا ہی نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عادات سے واقف تھے۔ پوچھے اللہ رسول ساری باتیں بعد میں، لیکن یہ پہلے بتائیں کہ آپ مجھ کو دیکھ کر کے مسکرا کیوں اٹھے، آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ فرمایا کہ میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے نبی آپ انتظار کریں، اس نوجوان کو ایک دن مسلمان بنا کر کے آپ کی خدمت پہ حاضر کر دوں گا۔ آج اللہ نے تم کو دیکھا، تب تمہارے آنے کے پہلے جبرائیل امین آ گئے تھے کہ اللہ نے آپ کی تمنا پوری کر دی، اور آج ابو الدرداء کلمہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا وہ چند منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ابو الدرداء کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
انہی سے ابو دردہ سے اپنی کتاب الزہد میں، امام ابن ابی شیبہ اپنے کتاب العلم میں، اور اسی طرح سے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فضائل و شرف اصحاب الحدیث کے اندر، اللہ اکبر، اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، جن کی محنتوں سے آج ہم لوگ کچھ سن لیتے ہیں اور سنا لیتے ہیں، ورنہ ہم کو تو فلمیں دیکھنے، آج تو مسلمانوں کو معاملہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا نام نہیں ہوگا یاد ہوگا، لیکن وہ بھی خصوصاً ہندوستان کے ساری اداکاروں کا نام یاد ہوگا، ہے ایسے۔ ابھی ایک ہندو ہمارے یہاں اندازہ لگائیں آج مسلمان دینی تعلیم سے کتنی دور ہے، ہندوستان کا ایک نہایت خطرناک گروہ سے رکھنے والا ہندو مسلمان ہوا دبئی میں، الحمدللہ یتیم بچہ ہے، مسلمان ہوا، لیکن علاقے میں بہت ہی زیادہ بدماش قسم کے ہندو ہیں، اس لیے وہاں سے نکل گیا۔ تو اس نے بتایا، کہا کہ جس مسلمان نوجوان نے ہم کو مسلمان بنایا تھا، جس اسلام کی دعوت دی تھی، تو چھٹی ہوئی تو گھر نہیں جا سکتا تھا، اس نوجوان کے گھر چلا گیا۔ تو نوجوان کی ماں کو پتا چلا کہ میں نہ مسلم ہوں، تو اس نے ہم کو بیٹا بنا لیا اپنا، کہ اس کی ماں ہندو ہے، بہنیں ہندو ہیں، حالانکہ اب سب مسلمان ہو گئے الحمدللہ، لیکن جب کلمہ پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ اس بوڑھی مسلمان ماں نے ہم کو اپنا بیٹا بنایا کہ اس کی ماں کافر ہے، ہم اس کی ماں بن جائیں۔ اماں بنا لیا تو روزانہ بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتاتا۔ وہ ماں پیدائشی مسلمان ہے، خاندانی، ہو سکتا ہے 7ویں پشت نہیں، سینکڑوں پشت کی مسلمان ہو، اس کی جہالت کا عالم ہے۔ اور نو مسلم کہتا ہے کہ ایک دن میں نے کچھ حدیثیں بیان کی، سنایا، تو کہتی ہے، بیٹے وہ جن کی اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے محمد، وہ کس محلے میں رہتے، لے چلو ہماری ملاقات کرا دو۔ اللہ اکبر، اس کو یہ پتا نہیں کہ 1450 سال پہلے گزر چکے اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اتنا اس کو اچھا لگا بوڑھی کو، کہتی بیٹے وہ محمد صاحب کس محلے میں رہتے، لے چلو ہماری ملاقات ان سے کرا دو۔ اس بیچاری کو یہ پتا نہیں کہ زمانہ گزر چکا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں جہالت کا یہ عالم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی داستان تاریخیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود درس دیتے، واعظ کہتے، تقریر کرتے، اور بسا اوقات زار و قطار رونے لگتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، خاص طور سے علماء کے اندر۔ علماء کے دلوں میں جتنا تقویٰ ہوگا، باتوں میں اتنی ہی زیادہ اثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو تقویٰ عطا کر دے، علماء کو خاص طور سے خشیت الہی ہمارے اندر آ جائے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، صحابی ہیں، اور رو رہے ہیں، زار و قطار روتے، سننے والے کم روتے، بیان کرتے ہوئے زیادہ رونے لگتے۔ لوگ پوچھتے، لوگوں نے پوچھا، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، عالم ہیں، سارے صحابہ آپ کے مداح اور بہت خوش ہیں، اتنے لوگوں کو آپ نے علم دیا، تو آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اصل میں روتا اس بات پر ہوں کہ مجھے اس بات کا زیادہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے، ابو دردہ فلاں چیز تم نے کیوں نہیں معلوم کی، اس کا اتنا ڈر نہیں ہے۔ سب سے بڑا ڈر جو ہمیں آج رلا دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ رب ہم سے پوچھے قیامت کے دن، ابو دردہ فلاں چیز معلوم تھی لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے بھائی۔ یہ درس قرآن کا اعلان کیا ہمارے شیخ نے، ہم بھی بھول گئے تھے، ایک درس قرآن ہے، ابھی اعلان کیا کہ درس قرآن ہے، تو درس قرآن الحمد ایک چیز بتائیں، یہ ہماری مسجد نہیں وہ کوئی بات نہیں، نہیں آپ نے بتا دیا، ہم قرآن کھولے ہی نہیں، درس قرآن دیں گے انشاءاللہ۔ تو بتا رہا ہوں یہ درس قرآن ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ ہماری خصوصیات یعنی مسلک اہل حدیث جب سے خصوصاً متحدہ ہند کے اندر آیا، سب سے پہلے جس انسان نے اپنی مساجد کے اندر درس قرآن شروع کیا ہے وہ اہل حدیث علماء ہیں ہمارے۔ ان میں خصوصاً شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم مولانا احمد اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سب سے پہلا مرد مومن ہے جو مبارک مسجد میں امرت کے اثر کے اندر درس قرآن شروع کیا، کہ درس مولویوں کے لیے نہیں ہے، مولویوں کے لیے قرآن یہ ہے کہ تم جاہلوں کو قرآن کا معنی بتاؤ،
یہ مرد مومن کھڑا ہوا اور مولانا احمد اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب حادثہ پیش آیا. کہتے ہیں جب درس قرآن ہم نے شروع کیا، ابھی مشکل سے 1 مہینہ گزرا تھا، تو کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا مظاہرہ امرتسر کی روڈ پر ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور ہماری مسجد کو اٹھا دینا چاہتے ہیں. اتنے زور شور سے ہنگامہ مظاہرہ کرتے ہوئے امرتسر میں روڈوں پر آتے ہوئے مسجد مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے. میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، یہ سامنے جو اعلان کر رہا ہے اور اتنا بڑا گروہ اس کے سامنے، یہ لیڈر کون ہے اور چیلے کون ہیں؟ کہا کہ کہتے ہیں خواب میں جب میں نے پوچھا تو کہا یہ لیڈر ابلیس ہے اور پیچھے اس کے سب چیلے. نہیں سمجھی؟ یہ جو لیڈر ہے آگے آگے یہ تو کون ہے؟ ابلیس، اور پیچھے اس کے چیلے شیطان ہیں، انڈے بچے اس کے. اللہ اکبر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ابلیس کہہ رہا ہے اس وہابی مولوی اہل حدیث احمد اللہ نے درس قرآن شروع کر دیا ہے، اگر درس قرآن عام ہو گیا تو ہم نے سینکڑوں سال سے جو امت کو گمراہ کر رکھا ہے سارے گمراہ ہدایت پا جائیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ درس قرآن ہو. اسی لیے جس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی درس قرآن دیتا ہے، اور جس کو امت کی فکر ہوتی ہے وہ درس قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ امت کی اصلاح ہو، توحید پھیلے، اتباع سنت ہو، کتاب و سنت پر عمل ہو. اور جن کو کتاب و سنت صرف چومنا ہے بھائی، ہاں جس کو صرف چومنا ہے وہ تو کبھی لال کتاب پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے فیضان سنت المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، یہ پڑھیں گے اور کوئی طرح طرح کی کہانیاں بیان کریں گے. لیکن ہم اللہ کا کلام تو سناتے ہیں لوگوں. کیوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفیو ملا اسیری بآیات استرا کارے جدے نیست کی ادیاسین او آساں بمیری. بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان سے مراد آج کا ہندوستان نہیں پورا، ہاں بر صغیر تقسیم سے پہلے، اے حیات حکمت قرآن گیری، اے ہندوستانی مسلمان، تو نے کبھی اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن سے نہیں سیکھا، کبھی تو نے قرآن سے سیکھا نہیں کہ ہاں قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے. حیات حکمت قرآن گیری، کبھی تو نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن سے نہیں سیکھا. بوندہ صوفیو ملا اسیری، پیروں فقیروں کا غلام ہو گیا، کچی پکی روٹی اور پکی کتاب پڑھاتا رہ گیا ہے. وہ یہ نہ پتا چل سکا کہ ہاں اسلام کیا ہے. آگے کہتے ہیں اللہ بڑی پیاری بات، بآیات استرا کارے جزے نیس. پورے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، نہ تو سورۃ الفاتحہ سے تجھے کوئی تعلق، کیوں امام پڑھ لیتے کافی ہے، سمجھ گئے نا، سورہ فاتحہ تجھے تعلق ہی نہیں، یہ تو ختم کے لیے ہے، سمجھ گئے نا. تجھے نہ سنت پہ پڑھنا ہے، نہ نماز میں پڑھنا ہے، نہ جنازہ میں پڑھنا ہے، کسی میں نہیں پڑھنا ہے. بآیات استرا کارے جزے نیس، نہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا ہے، نہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. بآیات استرا کارے جزے نیس. پورے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، کسی صورت سے تجھے کوئی لگاؤ نہیں کہ اد یاسین او آسا وبری. ہاں ایک پاکٹ سائز میں چھپی ہوئی سورہ یاسین ملتی ہے، وہ گھروں میں ٹانگ دے تاکہ برکت ہو، پاکٹ میں رکھیں تاکہ مصیبتیں ٹلیں، اور مردے پر پڑھ تاکہ مردہ جلدی مر جائے. آئی بات سمجھیں؟ سورہ یاسین کے علاوہ کسی اور سورت سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. تو میرے بھائیوں، یہ درس قرآن بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ صف کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اور ہماری نگاہ گھڑی پر بھی ہے، 1 گھنٹے میں ختم بھی کرنا ہے ہمیں. اللہ اکبر. سورہ صف بڑی تاریخی سورت ہے. امام ترمذی اپنی سنن میں، احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام بیس نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام یہ یہودی عالم ہیں،
یہودیوں کے شیخ تورات تھے، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ۔ علماء یہود جو ایمان لائے ان میں سب سے بڑا عالم جو ایمان لایا وہ حضرت عبداللہ بن سلام، اور بڑے تاریخی آدمی ہیں۔ جب یہ مسلمان ہونے لگے تو اللہ کے رسول کو تو بیان کر دیا میں مسلمان ہو رہا ہوں، لیکن کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو رہا ہوں لیکن ابھی میری قوم کو آپ نہیں بتائیے گا۔ بڑے ہوشیار تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا نہیں، آپ ابھی کسی یہودی کو نہ بتائیں، مدینے میں کسی کو یہودی کو نہ پتہ چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ابھی انہی کا آدمی بنا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں اپنی پوری برادری کو اکٹھا کرتا ہوں۔ سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا، اور جب اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے رسول کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جب ساری ہماری برادری اکٹھا ہو جائے تو میرے بارے پوچھنا کہ عبداللہ ابن سلام کو تم لوگ جانتے ہو۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کہ آخر یہ کیوں ایسی تدبیر بتا رہا ہے، نبی میں ہوں اور اس کو مسلمان یہ بنا ہے اور کہتا ہے میں جیسے کروں ویسے کریں۔ ابھی آپ اعلان نہ کریں، سارے یہودیوں کو اکٹھا کریں اور سارے یہودی اکٹھا ہو جائیں تو ان یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھنا عبداللہ بن سلام کو پہچانتے ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول نے سارے یہودی اکٹھا ہو گئے تو آپ نے پوچھا، عبداللہ بن سلام انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے، انہوں نے نہیں ظاہر کرنا چاہتے میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الیہود، تم لوگ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ ہاں بلا یا محمد، رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے وہ، ہاں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری زبان سے اگر سن لے گا کہ ہم رسول کہتے ہیں اس کی 4 آنکھیں ہو جائے گی مارے خوشی کے، اس لیے جاننے کے باوجود اللہ کے رسول کے سامنے رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ بھلا یا محمد جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کیسا ہے؟ ارے کیا پوچھنا، سیدنا وابن سیدنا، کریمنا وابن کریمنا، شریفنا وابن شریفنا۔ ارے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں آپ؟ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بڑا کرم نواز ہے اور سب سے بڑے کرم نواز کا بیٹا ہے، پوری قوم میں سب سے بڑا شریف ہے اور سب سے بڑے شریف کا بیٹا ہے۔ جب یہ کہا عبداللہ بن سلام سننے کے لیے تیار تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا۔ جیسے یہودیوں نے سنا کہا ارے شرنا وابن شرنا، خبیثنا وابن خبیثنا، ارے یہ بھی بڑا بدماش اور سب سے نالائق اس کا باپ بھی تھا، سب سے برا یہ ہے اور سب سے برے باپ کا بیٹا یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہ یا رسول اللہ دیکھ لیا آپ نے یہودی قوم کس قدر نمک حرام ہے، ابھی اس کے نزدیک سب سے بڑا شریف تھا اور میں اپنے اسلام کے اعلان کیا تو میرا باپ بھی سب سے برا نکل گیا۔ ہاں دیکھا آپ نے، پھر اس عقیدے اتنے متعصب اور بدماش قوم آپ کو کیسے سکون سے رہنے دے گی؟ کہا یہودیوں جاؤ، ہم یہی ظاہر کرنا چاہتے تھے آخری نبی کو کہ ہم کوئی معمولی خاندان کے آدمی نہیں ہیں، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم میں ہوں اور سب سے اونچے خاندان باپ کا بیٹا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا، تم لوگ جاؤ۔ یہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دور دراز مدینہ طیبہ کے باہر کہیں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، کیا لو علمنا ای الاعمال افضل، لوگوں ہم لوگ تو بہت کچھ عمل کر چکے، ایمان لائے ہیں، کتنے ساتھی ہجرت بھی کر چکے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ جہاد بھی کرتے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، کیا کر رہے؟ دیکھا یہی معاملہ ہے، اسی کہتے ہیں نیکی کی فکر، نیکی کی حرص ہو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امی جان سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ کہا اپنے آپ کو جو سب سے برا سمجھے وہی سب سے اچھا آدمی ہے۔ کہا کہ اچھا سب سے برا آدمی؟ کہیں گے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے وہ سب سے برا ہے اور جو اپنے آپ کو برا سمجھے وہ سب سے اچھا ہے۔ نیکی کی حرص ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں گے تو نیکی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور دراز بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے بہت کچھ کیا، کاش کی ہم لوگوں کو اب پتہ چل جائے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے جو سیدھے جنت میں پہنچا دے۔ اگر معلوم ہو جاتا تو ہم وہی کرتے خوب پابندی سے، سب تو کر چکے ہیں بھائی،
سب تو کر چکے ہیں، ابھی جنت میں جانے کے لیے کچھ اور چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک جتنا کیا ہے پتہ نہیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہے یا کہ کافی نہیں ہے۔ لو علمنا ای الاعمال افضل، پتہ چل جاتا کہ کون سا بڑا عمل ہے جو جنت میں سب سے زیادہ پہنچانے والا ہے، ہم لوگ اسی کو خوب مضبوطی سے کرتے۔ دوسرے نے کہا ہاں بالکل بات وضاح ہے، معلوم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کو کیسے؟ ہم تو ہمارے ہاں کیا ہے، جو برادری کر رہی وہ سب سے اچھا عمل ہو گیا، یا ہمارے نفس نے جس کو کہا وہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اگر آپ کہیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں، بھائی ثابت نہیں، نیت صاف ہو بس اللہ کہاں کا قابل قبول ہے۔ اور کبھی جوش میں آ کے آپ کو کیا کہہ دے گا، ہم عمل کرتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے قبول کرنے والے آپ نہیں، قبول کرنے والا وہ ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے۔ اب آپس میں ہے کہ اچھا سب سے افضل عمل کون ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے کون جائے، فہابو، ہر ایک خوف زدہ ہے کہ کون جا کر کے اللہ کے رسول سے پوچھے، ارے بھائی ہجرت کر لیے، ایمان لا لیے، جہاد کر لیے، سب کچھ کر لیا، اب اس کے علاوہ اور تم کیا چاہتے ہو، کہیں اللہ کے رسول ٹوک نہ دیں۔ بہرحال کسی کی ہمت نہ پڑی، بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے اتنے میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک آدمی آیا، سلام کیا، کہا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ ہم میں سے ہر آدمی کانپ گیا کہ شاید کہ ہم لوگ غلط بات کر رہے تھے، پریشان ہو گئے۔ چلو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچا، جتنے تھے سارے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے تھے تم لوگ، کیا باتیں کرتے؟ اللہ رسول اللہ کچھ نہیں، صرف یہی بات کر رہا تھا، کاش اگر معلوم ہو جائے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو ہم لوگ وہی عمل کرتے تاکہ جنت میں پہنچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ رسول نے فرمایا تو آئے کیوں نہیں پوچھنے کے لیے؟ اللہ رسول ڈر لگتا تھا کون آ کر کے پوچھے، کہیں ایسا نہ ہو سوال غلط ہمارا ہو۔ اللہ اکبر، نیت انسان کی صاف ہو، اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے شکایت، تم آپس میں سوچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے سوالوں کا جواب نازل کر دیا، آ جاؤ۔ خود دل باغ باغ ہو گیا، بیٹھے اور آپ نے بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھی اور پورے سورہ صف تلاوت کر دیا، پورے سورہ صف تلاوت کیا۔ اور پورے سورہ صف میں خاص طور سے وہ 4 آیتیں ان کے جواب میں نازل کی گئی جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ سوال کیا تھا؟ کاش کہ وہ عمل ہمیں معلوم ہو جائے جس کی بنا پر جنت میں چلے جائے وہ جہنم سے بچ جائیں۔ رب العالمین نے ان ایمان والوں کو جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے مومنو کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں اے وہ تجارت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے عمل نہیں کیا۔ سوال کس کے بارے میں تھا؟ جنت و جہنم کے بارے میں، جنت میں داخل ہو جائے جہنم سے بچ جائیں، عمل کے بارے میں تھا۔ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جہنم سے بچا دے، جنت میں داخل کر دے؟ اللہ نے عمل نہیں بتایا، کیا فرمایا؟ تجارت۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ پتہ چل گیا یہ جنت فری فنڈ والی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جنت کی قیمت کیا ہے وہ بہت اس کی تفصیلی بحث سے ابھی اوقاف شارجہ کی طرف سے رمضان میں ایک پروگرام رکھا تو الحمدللہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، شاید کہیں کیسٹ مل جائے تو اس کو سنیے گا ضرور۔ جنت کی قیمت ساتھیوں نے عنوان رکھا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا پروگرام حکومت اوقاف شارجہ کی طرف سے ہوا تھا۔ تو قیمت میں جاؤں گا تو قیمت بہت بڑی چیز ہے، چکانا پڑتی ہے۔ اتنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ بغیر جنت جو ہے فری فنڈ والی نہیں بلکہ قیمت چکانی پڑے گی۔ اب قیمت کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے یعنی جہنم سے نجات دلائے گی۔ ہمیں حدیث یاد آئی، متعدد صحابہ کرام سے روایت منقول ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک خلاصہ آخری حصہ یہ ہے، رات کا وقت ہے، اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر آپ نے لوگوں کو جگایا جتنے مسجد نبوی میں تھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں کو جگا دو، بڑی طویل حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اے مسلمان اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ سلعہ کہتے ہیں سامان کو، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے، یاد رکھو اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تاکہ سننے والے کلی طور پر متوجہ ہو جائیں، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اے لوگوں ذرا کوشش کرو، حاصل کرو، کوشش کرو، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جو بڑا قیمتی ہے وہ جنت ہے۔ اور کتنا مہنگا ہے، کتنی قیمتی ہے جو اللہ کا یہ سامان کتنا مہنگا ہے، اللہ کی قسم، جنت کی ایک فٹ زمین اگر اللہ تعالیٰ قیمت سے دینے لگتا تو شاید کوئی نبی بھی جنت تک نہ پہنچ سکے۔ کیوں؟ ذرا بخاری شریف اس حدیث پر غور کرو، قیمت اللہ کا فضل و کرم ہے، سامان بہت مہنگا رکھا ہے اور قیمت بہت آسان، بڑی معمولی قیمت ہم سے قبول کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی واقعہ، حضرت سعد بن معاذ کا نام سنا ہوگا، یہی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا لوگو قد اہتز لہ عرش الرحمن، معلوم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، عرش پر گیا، اس وقت سے لے کر کے آج تک ایک ہی مرد مومن کی وفات ہوئی ہے جس کی روح جانے پر، قبضہ کرنے پر عرش الہی بھی مارے خوشی سے جھوم گیا ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے عرش الہی جوش میں آیا تھا، جھوما تھا، اور نہ اس کے بعد کبھی جھوما ہے۔ وہ کون ہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافی بیمار ہو گئے تھے، بدن ہلکا ہو گیا، سوکھ گئے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب جنت البقیع کی طرف لوگ لے کے جا رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں مسلمان، بڑی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کندھے پر جنازہ رکھا ہوا ہے۔ منافقین جو بدماش تھے انہوں نے کہا دیکھو کیسی موت مرا، سوکھ گیا، اتنا سوکھ گیا ہے۔ منافقین کو اور کیا بدماشی چاہیے نا، دیکھو سعد ابن یہ جا رہا ہے، ایمان لانے سے کیا ملا، اتنا بری موت، اتنی بری موت مرا کہ لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو جنازہ اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کندھے پر ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو سعد بن معاذ کا جنازہ جو تم لوگوں نے کندھے پر اٹھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہلکے پھلکے لے کے چلے جا رہے تھے، معلوم پڑتا ہے کہ ساتھ لوگوں کے کندھے پر جنازہ ہے ہی نہیں ہے، تو ان کا جنازہ ہلکا نہیں ہوا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، بات اصل ہے ہلکے ہونے کی وجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام و مرتبہ۔ ان کے دفنا دینے کے بعد مشکل سے ہفتہ عشرہ یا مہینہ سمجھ لو گزرا ہوگا، تو مدینہ طیبہ کے اندر باہر کی بنی ہوئی ایک چادر آئی۔ چادر سمجھتے ہیں، کشمیری شال سمجھ لو، ہمارے ہاں یہاں مشہور ہے کہ نہیں؟ ہاں کشمیری شال۔
سوت بڑا باریک، اتنی قیمتی وہ چادر تھی کہ مدینہ طیبہ میں بھی جو بھی دیکھتا للچا جاتا، لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں تھی۔ ہر آدمی جہاں بیٹھتا اسی چادر کا تذکرہ ہوتا، کیا زبردست چادر آئی، اتنی عالی شان، کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو ضرور خریدتا، لیکن خرید کوئی نہیں سکا، اتنی قیمتی تھی کوئی نہیں خرید سکا۔ نبی علیہ السلام موقع کے تلاش میں رہتے تھے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر ایک دن آپ نے فرمایا یہ ہے جنت کی قیمت، اے لوگوں سن لو، یہ چادر دیکھ کر کے پورے مدینے کے لوگ مل کر کے اس کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک چادر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابھی چند دن پہلے اپنے بھائی سعد بن معاذ کو تم لوگوں نے جنت میں جو قبرستان میں جنت البقیع میں جو دفنایا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے لمنادیل سعد خیر من الدنیا وما فیہا، تمہارے بھائی سعد بن معاذ کو ایک ٹیشو پیپر جو منہ صاف کرنے کے لیے دیا ہے، اس کی قیمت پوری دنیا سے بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک دستی کی، اس کو ٹیشو کہتے ہو نا، ایک مندیل کہتے ہیں وہ چھوٹا سا کپڑا جس سے پسینہ پوچھا جائے، جس سے منہ پوچھا جائے، جس سے رال پوچھی جائے، جس سے ناک صاف کی جائے، دستی کو مندیل کہتے ہیں، دستی رومال۔ ایک دستی جو ان کو منہ صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی قیمت اگر خریدی جائے تو پوری دنیا کی دولت دینے کے بعد اس ایک دستی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اسی چیز کی طرف اللہ نے کیا اشارہ کیا، الا سن لو ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ پھر آگے اللہ کا سامان کیا ہے، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اللہ تعالیٰ کا وہ سامان جو بڑا قیمتی ہے، وہ سامان یہ دنیا میں کپڑے اور کیا کہتے ہیں دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کا وہ سامان جو بہت قیمتی ہے وہ جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر پیسہ وصولنے لگتا تو سیٹھ صاحب ہمارے حافظ صاحب تو پا جاتے، اور ہم غریبوں کو کیا ملتا بھائی، کچھ نہ ملتا، کیا چنگا سب ملا، ہم کو کیا ملتا۔ اللہ نے وہ قیمت مقرر کی کہ غریب اور مسکین بھی حاصل کر لے، بلکہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان سنو، جنت کی قیمت جو اللہ رکھی ہے مال دولت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اصل بڑی کثرت سے دعا مانگتے، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ ہمیں مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ اللہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کے ساتھ کیوں، اور اتنی دعا مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا مالداروں سے 500 سال پہلے مسکین جنت میں داخل ہو جائے گا، کیوں، اس کو حساب دینا ہوگا، ہاں حساب دینا ہوگا، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کیا تو حساب ہے، بھائی تو نے یہ کیا بات، جنت میں چلا جا۔ اسی لیے اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں اللہ مسکینوں میں شامل رکھے تاکہ جلدی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قیمت کیا ہے، دیکھو میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں، تجارت کا مطلب سمجھ گئے نا، فری فنڈ والا نہیں کہ تعویذ باندھ دی۔ اللہ اکبر، سنا ہی سنا ہے، یہاں ہے ایک قوم ہمارے ہاں ہند و پاک کے اندر ایسی بھی ہے کہ وہ مرتا ہے تو جنت میں جانے کا بورڈنگ کارڈ قبر میں لے کے جاتا ہے، ہاں نہیں معلوم ہے، ہاں بوری کو بوری فرقہ ادھر ہے بریڈ فورڈ میں، اچھا انہیں بھائی ہو، ان کے ہاں جب آدمی مرتا ہے تو ان کا ملا جو ہے وہ جنت کی، ہاں پہلے تو پیسہ مانگتا ہے، کتنا، پہلے بتاؤ کہ تمہارے دیدی کون سا پھل زیادہ پسند کرتے تھے، اس نے کہا موز، کیلا، کہا اس کی قیمت 20,000 پاؤنڈ ہے۔ دوسرا ہمارا کیا چاہتا ہے، ان کو سنترا بڑا پسند تھا، نہیں اس کا ریٹ کیونکہ مہنگا ہے اس لیے وہ زیادہ،
اللہ ایسے قیمت وصولے گا اور آخر میں قیمت لینے ایک لیٹر لکھ کر کے دے گا کہ بغیر حساب کتاب کے گیٹ نمبر اتنی سے جنت میں داخل ہو جانا. اللہ یہ کبھی قریب ہو تو دیکھیے کہ ان کے یہاں سارا معاملہ ہے. اور دیکھتے ہوگے ایک ملک ایسا بھی ہے لاکھوں اپنے ملکی نوجوانوں کو قتل کرا دیا اور ہر ایک کے گلے میں ایک کنجی دیتا تھا, اس کا نام تھا جنت. جاؤ تم لڑنا اور اگر شہید کر دیے جاؤ گے تو یہ چابی دے دیتا ہوں, گیٹ نمبر یہ ہے, تمہارا جنت میں گھس جانا تم. اللہ اکبر. یہ سب ہمارے ہاں بدعقیدی کی بنا نام نہیں لینا چاہتا وہ فرقے کیا ہیں, آپ لوگ بہت دور رہتے ہیں, ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو, لیکن اب پاکستان بہت سب معلوم رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, ایمان والو میں ایسی تجارت تمہیں بتاؤں جو تجارت بڑی فائدے مند ہے. نمبر 1 تنجیکم, تم کو نجات دے گی, کس سے؟ من عذاب علیم, دردناک عذاب, عذاب قبر سے بھی بچو گے اور جہنم کے عذاب سے بچو گے. ایک. نمبر 2 اور بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دیں. نمبر 3 وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ایسی نہر جنت میں داخل ہوگے جس میں نہریں جاری ہوگی. ہم یہاں نہیں بتا سکتے. ہمارے یہاں اگر کہیں کوئی ایسا فلیٹ بنے بامبے وغیرہ میں, کہ پاکستان بھی ایسا ہوگا ہم نے دیکھا ہے, تو کہتے ہیں سمندر کی سائٹ میں جو فلیٹ ہوتا ہے اس کی قیمت 1.5 گنا زیادہ. سی فیس, کیا نام رکھا ہے؟ سی. ارے بھائی پانی نظر آتا, لہریں نظر آئے گی, قیمت بڑھ گئی. پھر یہاں نہیں بتا سکتا. ہمارے ہاں امارات میں بورڈ رکھتے ہیں ٹو لیٹ, کیا بولتا ہے؟ ٹو لیٹ, ہاں ٹو ٹوائلٹ نہیں, ٹو لیٹ. اللہ کیا لکھاتا ہے؟ یہ ہے اور اس کے اندر سوئمنگ پول کا انتظام ہے. سڑا گلا پانی جراثیم پورے بلڈنگ والوں کی, لیکن پانی آ جائے تو اس فلیٹ کی قیمت یہ ہے. یہ مسکین مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا ہے. نہ سی فیس ہوگا, نہ نہریں, نہ تو ندی اور نالے ہوں گے, اور نہ تو سوئمنگ پول کی تمہیں ضرورت ہے. یدخلکم جنات تجری, ایسے جنت میں داخل کریں گے جس کے اندر نہریں بہتی ہوگی. جمے ہوئے پانی میں وہ مزہ نہیں ہے جو بہتے ہوئے پانی میں مزہ ہے. پھر جنتیں بھی کیسے ہوں گی؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جنت کی نہریں جو ہوگی وہ بھی ان کا جو کارنش بنا ہوگا وہ ہیرے اور موتیوں سے ہوگا. اور اگر مٹی اٹھانے کی ضرورت پڑا, دیکھیں مٹی کیسی ہے, اللہ رسول فرماتے ہیں اس کی مٹی اٹھاؤ گے تو اس ذات کی قسم, اللہ رسول نے فرمایا مشک عنبر میں بھی اتنی خوشبو نہیں جتنا اس نہر کی مٹی کے اندر خوشبو ہوگی. جنات تجری من تحتها الانہار, اس میں نہریں, ایک نہر نہیں, کم سے کم 4 نہریں تو ہوگی. ایک پانی کی ہوگی, ایک شہد کی ہوگی, اور ایک کس کی ہوگی؟ دودھ کی, اور ایک شراب کی ہوگی. اور یہ جو پی پی کے مست روڈوں پر پڑے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, یہ نمازیوں کو ملے گا, ایمان والوں کو. اور شراب کیسی؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, پیتے جائیں گے شراب, نہ تو سر چکرائے گا, نہ بکواس کریں گے, نہ بیوی کو طلاق دیں گے, نہ پڑوسی کو تنگ کریں گے, نہ کسی کی گاڑی توڑیں گے, کچھ نہیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ چکر آئے گا, نہ بدحواس ہوں گے, بلکہ مزاجہ من تسنیم, کیا پوچھا, یسقون من رحیق مختوم. اور جتنی مرتبہ مہر شراب ملے گی اس سے لگی ہوگی, کسی کی جھوٹی بھی نہیں ہوگی. شرابن طہورا, اور یہ جو پینے کے بعد سب, لیکن جو یہاں پی لے ہیں ان کو نہیں ملے گی. جو یہاں پیتے ہیں ان کو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ گندی عورتیں, پیشہ ور عورتیں,
ان کی حرام کاریوں کی وجہ سے، ان کے جسم اور ان کی گندی جگہوں سے جو خون اور پیپ گندا اکٹھا ہوگا، اسی کو جہنم کی آگ میں خوب کھولایا جائے گا، اور دنیا کا شرابی جب پانی مانگے تو وہی گندی چیز اٹھا کے دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ تو میرے بھائی، نہریں جاری ہوگی، اور کیا ہوگا؟ وہ جنت کیسی ہوگی؟ فی جنات ومساکن طیبۃ، ومساکن، بڑے پاکیزہ، اچھے، خوشگوار، ہوادار، پرفیدہ محل ہوں گے۔ اور محل بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو نصیب کر دے۔ ہاں، محل کیسے؟ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کی حالت میں آپ نے بیان فرمایا، اے لوگو، ان فی الجنت غرفا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اے لوگو، جنت میں اللہ نے بڑے عالیشان محل بنا رکھے ہیں، اور ان محلوں کا کمال کیا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها، جو اندر آ گیا، جہاں تک اس کی جنت ہوگی، اندر سے بغیر سیٹلائٹ اور کیمرے اس کو سب کچھ نظر آتا ہوگا۔ ہمیں اس سیٹلائٹ کی، اس کیمرے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ نے تو بہت پہلے بیان کر دیا۔ کیوں؟ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو کہتے ہیں کیمرہ ہی فیل ہو گیا۔ ہاں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یرا ظاہرها من باطنها، اندر جو محل میں چلا گیا، جتنی دنیا کی کم سے کم 10 گنا بڑی جنت ہوگی، جہاں تک اس کی جنت ہے، بغیر اینک کے، بغیر سیٹلائٹ کے سب کچھ نظر آتا ہوگا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ وباطنها من ظاہرها، ہمارے بھائی اگر چلے گئے ہیں گھومنے کے لیے کہیں، ہولی ڈے ہے، ہاں، چلے گئے ہیں لے کر کے، ان کا دل چاہتا ہے پیچھے دیکھے بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں، حوریں کیا کر رہی ہیں اندر۔ اللہ رسول فرمایا پلٹ کر کے دیکھے گے تو محل میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ ویسے نظر آئے گا جو اندر سے نظر آ رہا تھا۔ اتنا عالی شان محل۔ ان فی الجنت غرفا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ایسا اللہ رسول نے بیان کیا، صحابہ تو سوچ رہے تھے، لیکن ایک بدو تھا وہ نہیں صبر کر سکا۔ بدو جانتے ہیں نا آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا، بدو وہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو استنجا کی بھی ضرورت ہے، استنجا کرے گا، وضو کرے گا۔ بدو ابھی بھی ایسے لوگ وہاں میں نے امارات میں اس کو کہتے ہیں بدو۔ ہاں، اللہ اکبر، استنجا بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا، حمام جائے گا، پھر وضو کرے گا، پھر جماعت میں شامل ہوا۔ امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب کس میں ہے؟ رکوع میں۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، پیٹا، امام خبردار اٹھنا نہیں رکوع سے۔ یعنی جب تک استنجا کر کے وضو کر کے ہم رکوع میں نہ آئے، خبردار سبھی اللہ علیہ نہیں کہنا۔ اس کو کہتے ہیں بدو۔ آج بھی ایسے موجود ہیں کہ وہ آئے کہ دروازہ پیٹا، خبردار، کیا کہ بڑا شریف ہوگا تو کیا کہے گا؟ ان یا امام ان اللہ مع الصابرین، امام صاحب سر نہیں اٹھائیے گا، کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی جب تک میں نہ آؤں آپ رکوع ہی میں جھکے رہیں، اس کو کہا جاتا ہے بدو۔ اللہ سارے لوگوں نے تو صبر کیا، عمر فاروق کہتے ہیں بدو نہ صبر کر سکا، کھڑا ہو گیا آپ کے خطبے ہی میں، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ رسول اتنا عالی شان محل کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خاموش تھے، وہ بدو نہیں صبر کر سکا، وہیں سے اٹھ پڑا، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ رسول اتنا عالی شان محل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین نے نہیں کہا ہاں بڑوں کے لیے ہوگا یا چھوٹوں کے لیے ہوگا، مردوں کے لیے ہوگا یا عورتوں کے لیے ہوگا، بدوؤں کے لیے نہیں ہوگا، شہر نہیں۔ آنف ملہی لمن علان الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ، اور بعد میں وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بدو بھائی، یہ صرف یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ چند اعمال جو بھی کرے گا اللہ سب کو دے گا، اللہ وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 لمن علان الکلام، جو اچھی زبان استعمال کرے۔ آج سارا بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟
اتنا اپنے زبان کے آدمی اصلاح کر لے، کتنا اونچا مقام ہے۔ عارف میں اس محل کا سب سے پہلا مستحق وہ ہوگا لمن الان الکلام، جو بات کرتا ہے تو میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، دل دکھانے والی بات نہیں، تانا دینے والی نہیں، تکلیف دینے والی نہیں، نرمی کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرو ہم سب کی زبان کی اصلاح فرما دے۔ سارا بگاڑ معاشرے میں چھوٹا بڑا گھر سے لے کر کے آفس تک جو ہے کس کا ہے بھائی؟ زبان۔ نمبر 2 وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، غریب مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، دوست احباب کو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 3 وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب دنیا کے سارے لوگ کھا کر کے پی کر کے مست ہو کر کے، اور کتنے لوگ چڑھا کر کے، چاہ کے سمجھتے ہو نا، جانوروں کی طرح پڑے رہتے ہیں، ایسی حالت میں جو انسان اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو تہجد گزار بنا دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تہجد گزاری ہو تو ایسی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی۔ نالے شبگیر کا کیا ہے؟ نالے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، نالے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راز دا پیدا کرو۔ میرے بھائیو تہجد گزار بن جاؤ، ذرا ٹائم نکالو، اتنا عالی، یہی قیمت ہے جنت کی، ورنہ پیسے سے خریدی جاتی ہوتی تو ماشاءاللہ جو اربوں خربوں ڈالر اپنے گھوڑے پر یہاں صرف کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، وہی جنت کا کوئی محل خرید لیے ہوتے۔ لندن میں گھوڑوں پر تو اربوں خربوں ڈالر ختم کر سکتا ہے، لیکن قیمت سے ادا کرنے سے جنت نہیں، جنت ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی ومساکن طیبۃ، بڑی پاکیزہ خوشگوار محل ہوں گے۔ وہ بھی کیسے؟ کہاں ہوں گے بھائی؟ نہ بریڈ فورڈ میں ہوں گے، نہ لندن میں ہوں گے، نہ مانچسٹر میں ہوں گے، نہ فرانس میں ہوں گے، ہوگا کہاں؟ فی جنات عدن، جنت میں۔ اور جنت کیسی؟ عدن، عدن کے معنی ہمیشہ باقی رہنے والی، نہ مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، نہ کبھی سیانہ کی ضرورت پڑے گی، نہ وہاں کوئی چیز ختم ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ذرا سنو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے یا اعلان کریں گے یا اہل الجنہ، صحیح بخاری کی روایت، اے جنت کی ذرا جلدی آؤ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، اللہ فرمائے گے کیوں اتنا اداس ہو، پریشان ہو؟ اللہ تعالیٰ اداس پریشان اس لیے ہیں کہ یہ جنت جو ہے اتنی عالی شان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کبھی جنت ہماری چھین جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، ہم سے جنت چھین کر کے پھر محروم کر دیں، یا کبھی آپ غصے میں آ جائے موت دے دیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ تو یہی تو افسوس ہے اللہ تعالیٰ کی، جنت چھین جائے تو کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جہنمیوں تم کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں موت آئی تھی ایک مرتبہ موت دے دے، موت کا انتظار کریں تو ساری مصیبتیں جہنم کے عذاب کی ختم ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 دمبے بڑے بڑے لائے گا اور کہے کہ یا اہل الجنہ فیشرئبون، اے جنت کیوں ذرا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ سارے جنتی نگاہ اٹھائیں گے تو جنت و جہنم کے سامنے 2 دمبے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گئے جنت کو تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ بس یہی سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم موت آ جائے یا کوئی وجہ ہو جس سے جہنت ہماری سن جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو تم جتنے جنتی لوگ ہو ان سب کے موت کو میں نے اس دمبے کی شکل میں اکٹھا کر دیا ہے، اور جب اس کو گرایا اللہ تعالیٰ اس دمبے کو ذبح کر دے گا، جاؤ ہم نے موت کو موت دے دیا، لکم خلود لا موت فیہا، اب ہمیشہ تمہیں اسی طرح جنت میں رہنا ہے، روزانہ نئی نئی نعمتیں تو ملیں گی لیکن کبھی ختم ہونے والے نہیں ہو۔ جہنمیوں تم کیا سوچیں؟ اللہ تعالیٰ بس دنیا میں جیسے موت سے ساری مصیبت ٹال گئی، ممکن ہے کہ موت دے دیں گے تو سب ختم،
اللہ تعالیٰ موت چاہتے ہیں؟ وہاں کفر و شرک پہ تھے، انکار کرتے تھے. لو یہ جانور جو ہیں یہ موت تمہارے تمام جہنمیوں کی موت ہے، لاؤ ہم ذبح کر دیتے، موت کو موت دے دیا، اب تمہیں ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے، نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے اور جنت نصیب کرے. فی جنات عدن، ہمیشہ باقی رہنے والی. بہرحال اب سوال یہ ہے دوستو، وہ قیمت کیا ہے جنت کی؟ جنت کی قیمت کیا ہے وہ سمجھنا ہے. تو جنت کی 3 قیمتیں اللہ نے بیان کی ہے دوستو. 3 قیمتیں. نمبر 1 تؤمنون باللہ، نمبر 2 ورسولہ، نمبر 3 وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ہو گئی 3 چیزیں نا. نمبر 1 تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اب یہاں ایک سوال ہے ذرا سمجھیں. یہ جو صحابہ کرام بیٹھ کے سوچ رہے تھے، سب تو مسلمان ہی نہیں تھا، سب ایمان والے تھے. ایمان تو پہلے سے، اب ایمان لانے کی دعوت کیوں دی جا رہی؟ پہلے سے مومن تو ہے ہی ہیں. تو کہا جاتا ہے ایمان کی دعوت کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، روزانہ وہ اعمال کرو جس سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے. کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ یا ایھا اللہ تؤمنون باللہ، اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. کیوں؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ذرا یاد رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان الثوب لیخلق ان الایمان فی قلوبکم لیخلق کما یخلق الثوب ثوب احدکم. اے لوگو جیسے تم کپڑے پہنتے ہو، اس کپڑے کو میں پسینہ لگتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، میل کچیل جم جاتے ہیں، پسینے کی بدبو آنے لگتی ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. ایک دن کپڑا ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پہننے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. پیارے نبی نے بتایا اے لوگو جیسے کپڑا تمہارا ایک حالت پر نہیں رہتا، ایسے تمہارے دل کا ایمان بھی ایک کیفیت پر نہیں رہتا. جیسے کپڑے پرانے اور بوسیدہ بیکار ہو جاتے ہیں، ایسے ایمان بھی ایمان والے کا بوسیدہ پرانا بیکار ہو جاتا ہے. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا. جب بھی اللہ کوئی نبی بھیجتا تو یہودی کیا کرتے؟ اس کو قتل کر دیتے. کوئی توحید کی دعوت دیتا قتل کر دیتے. اللہ اکبر. شراب پیتے، حرام کاریاں کرتے، زکوٰۃ اللہ نے دینے کا زکوٰۃ دو، اللہ بخیل ہوگا اس لیے ہم سے چندہ مانگ رہا ہے. اللہ ید اللہ مغلولہ. اور رشوت لینے کی باری آئے پھر دبا کے لیں. دیکھا اللہ نے ایک ہی بات بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. اے یہودیو تمہارا ایمان کتنا بیکار ہے کہ ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے. ایمان تو ہے جو کس کا حکم دے؟ اچھائی کا. برا، اور تمہارا ایمان ہمیشہ برائی کو حکم دیتا ہے. اس کا مطلب تمہارا ایمان ہے ہی نہیں ہے. ہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان جیسے کپڑا بوسیدہ پرانا ہوتا ہے، ایسے ایمان بھی بوسیدہ پرانا بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. اب تازہ کس سے آیا ہوگا؟ فلمیں دیکھنے سے. کیا کہیں گے؟ کس کے دیکھنے سے؟ نمبر 1 سب سے زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے دین کی باتیں سننے سے. کس سے؟ اسی لیے صحیح بخاری، دین کی باتیں ذرا غور کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے معاذ بن جبل اتنے جلیل القدر صحابی اللہ اکبر جن کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے جتنے علماء ہوں گے سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم لوگوں کو بھی نمبر لگ جائے بھائی، اس لائق بنائے. دعا کرو بھائی آمین کہو، ہم لوگوں کو بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہیں دوسرے جگہ ڈال دیا جائے، ہم لوگوں کو بھی مل جائے. جب اولین والآخرین سارے علماء اکٹھا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک اسٹیج پر لا کر کے معاذ بن جبل کو استاد العلماء بنا کر کے بیٹھائے گا. یہ معاذ بن جبل کا مقام ہے. لیکن یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت
فجر کی نماز پڑھتے، اشراق کی نماز پڑھتے، ذکر اذکار کرتے اور آ کر کے اپنے گھر کے دہلیز پر بیٹھ جاتے۔ جب بھی کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا اور دیکھتا کہ معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے، السلام علیکم یا معاذ، کہتے وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ۔ تعال نجلس بنا نؤمن ساعتن، میرے بھائی دنیا کا سارا کام ہوتا رہے گا، آؤ 5 منٹ بیٹھو، دونوں مل کر کے ایمان لا لیں، ایمان لا لیں، نؤمن ساعتن، ایمان ہم لا لیں، یعنی ایمان تو پہلے سے ہے، آؤ ایمان تازہ، اللہ اکبر۔ نمبر 2، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں صحابہ کرام آپس میں جب ملتے تو بعض صحابہ کا دستور یہ تھا، راستہ چلتے ہی بھی جب ایک دوسرے سے ملتے السلام علیکم، مصافحہ ملاتے، کہتے یا اخی، سلام کلام کرنے کے بعد یا اخی اقرأ علینا سورۃ العصر، میرے بھائی دنیا کا سارا کام تو چلتا رہے گا، آؤ ایمان لا لیں، ایسا کرو زیادہ ٹائم نہیں تو سورۃ العصر پڑھو، ہم سن لیں تاکہ سورۃ العصر کی تلاوت کی برکت سے ایمان تازہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن کی پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کرو، کیسے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق دے۔ ایمان جتنا مضبوط ہے عمل اتنا درست ہوگا۔ ہاں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہے اصل میں ایمان۔ حضرت حنظلہ صحابی ہیں، وہ غائب ہو گئے اللہ رسول کی مجلس، آتے ہی نہیں، 1 دن غائب، 2 دن غائب، 3 دن غائب۔ نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کوئی ساتھی اگر 2-3 دن نہیں آیا تو آپ فوراً پوچھتے تھے، بھئی یہ جماعت کی برکت ہے، جماعت میں اگر نماز میں آتے رہو گے، 1 دن غائب ہو جاؤ گے ایک نماز میں تو سارے نمازی امام سے لے کر کے مقتدی تک، تو آج ہمارا وہ بھائی نہیں آیا، لیکن کچھ ایسے بدبخت نہیں ہماری امام سے ملتی نہیں، میں نے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ مر بھی جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا برادری کو، جماعت کے چھوڑنے کا انجام ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا حنظلہ نظر نہیں آ رہے، اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا، ابو بکر صدیق اٹھے، یا رسول اللہ میں پتہ لگاتا ہوں حنظلہ کہاں ہے۔ گئے ابو بکر ڈھونڈتے ہوئے، بیوی نکلی، حنظلہ ہاں حنظلہ ہے، کیا بات ہے؟ حنظلہ تو روتے ہی بھی آج کئی دن سے کمرے میں بند ہیں۔ اللہ اکبر، حنظلہ کیوں رو رہی ہیں؟ دروازہ کھولو۔ صدیق اکبر کے سلام کیا، حنظلہ کیا ہو گیا تجھ کو؟ اللہ کے رسول تجھ کو یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ جاؤ ابو بکر، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں گیا تھا، کیوں؟ نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا۔ منافق اللہ کے رسول کی مجلس میں کیسے شامل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک تو ماشاءاللہ ہم لوگ ایسے ایک سرکاری مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور کچھ ایمان کی کمی تھی تو قاضی نے نکاح کے وقت 7 کلمے پڑھا کر کے وہ پکا کر دیا ہے۔ 7 کلمے 5 کلمے پڑھا کر کے نکاح کے وقت اور پکا کر دیا۔ آپ کچھ بھی کرے گا ہمارے ایمان میں فرق نہیں۔ صحابہ کرام نفاق سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، رے حنظلہ کیا بک رہا ہے؟ نہیں اللہ کی قسم نافق حنظلہ تو، ارے حنظلہ تم اگر منافق ہوئے تو مومن کون رہے گا؟ ابو بکر میں سچ کہہ رہا ہوں، روتے جاتے ہیں حنظلہ، ابو بکر میں سچ کہتا ہوں میں منافق ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بات اصل ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے ہیں، یذکرنا بالجنۃ والنار کأنہما رأیا عین۔ اے ابو بکر بات اصل یہ ہے، ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے ہیں، کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں عذاب قبر کا تذکرہ ہے، کہیں حشر کا تذکرہ ہے۔ ایمان اتنا تازہ ہو جاتا ہے، معلوم پڑتا ہے حشر کا میدان ہے، وہ جنت و جہنم دونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی وہاں سے نکلے، جب لوٹ کر کے آئے تو سب سے پہلے تو بیگم نے کہا اتنی دیر تک کہاں رہ گئی؟ اب سارا مسئلہ ایمان کہاں سے مجھانے لگا؟ گھر پہنچتے ہی بیگم نے 25 باتیں سنائی، یہ کام ہو نہیں رہ گیا، یہ کام ہوا، یہ کام باقی، یہ کام، اور دنیا بھر کی باتیں۔ چلو اتنے میں بچے آ گئے، فلاں کام ہمارا نہیں، چلو بچوں کی،
باہر اللہ کے رسول نکلتے ہیں، ابو بکر جب باہر نکلتا ہوں تو جانوروں کو گائے کا دودھ نکالنا ہے، بکری کو چارہ ڈالنا ہے، گھوڑے کی خدمت کرنا ہے۔ جب ان تمام چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت جو اللہ رسول کے مجلس میں تھی اب باقی نہیں رہ جاتی۔ یہی تو نفاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنتے ہی صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اس صدیق اکبر اوپر، ارے حنظلہ ابو بکر کا دماغ تو نے کھول دیا، تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ نافق ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ اگر یہ نفاق ہے تو ابو بکر کو بھی ہوتا ہے، تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ اب دونوں بیٹھ کے روئے، لیکن ابو بکر کا معاملہ امتیوں میں سب سے الگ تھلگ تھا۔ حضرت حنظلہ 3 دن تک روتے رہے اور ابو بکر نے 5 منٹ رویا، 5 منٹ تو رہے۔ کہا حنظلہ رونے سے کام نہیں بنے گا، ابھی جتنی مشکلات ہیں اللہ نے اللہ رسول کو زندہ رکھا ہے، چلو اٹھو، گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا، چلو دونوں چلتے ہیں، اللہ رسول سے پوچھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئے ادھر تو صرف اب حنظلہ غائب تھے اور آئے تو دونوں روتے ہوئے آئے، حنظلہ بھی اور ابو بکر۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نافق حنظلہ، تو ارے حنظلہ کیا نہیں منافق ہو گیا۔ ابو بکر تم کیا رو رہے ہو؟ اللہ رسول اگر یہ منافق ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ اللہ، آج دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے یہ ایمانی کیفیت؟ یہی وہ ایمان ہے جو جنت کی سب سے پہلی قیمت اللہ نے قرار دیا۔ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، ایمان اپنا تازہ کرتے رہو، پھر تمہیں عذاب سے نجات ملے گی۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر حنظلہ کیا تم دونوں کیسے منافق ہو گئے؟ نہیں، اللہ رسول ہو گیا۔ اچھا کیسے؟ یا رسول اللہ آپ کے سامنے رہتے ہیں، جنت و جہنم کا، حشر کا تذکرہ کرتے ہیں، عذاب قبر کا، دین کی باتیں، ایمان اتنا ہائی ہو جاتا ہے، اتنا بلند، معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں، قیامت سامنے کھڑی ہے، جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کے ہاں سے جاتے ہیں تو بیوی بچے کاروبار دنیا داری مشغول ہو گئے تو وہ ایمانی کیفیت واقعی نہیں رہتی، آپ ہنس پڑے۔ یہ ہے ایمان۔ آنے فرمایا سن لو، ہاکذا ساعتن فساعتن ساعتن فساعتن، ارے یہی تو ایمان ہے۔ کبھی ایمان بڑھتا ہے تو زمین پہ بیٹھے جنت و جہنم کو دیکھنے لگتے ہو، اور کبھی ایمان مرجھا جاتا ہے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ نفاق نہیں ہے، یہی عین ایمان ہے۔ اللہ سن لو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ایسی مجلس میں، ہماری مجلس میں تم لوگوں کی جو ایمانی کیفیت رہتی ہے، اگر یہی کیفیت یہاں سے جانے کے بعد بھی رہے تو میرے پاس سے نکلو گے، دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے دونوں طرف سے فرشتے قطار لگا کے کھڑے ہوں گے، تم سے مصافحہ ملانے کے لیے بے قرار ہوں گے، لیکن کیا کرو گے؟ ساعتن فہاکذا ساعتن فساعتن۔ یہ ایمان یہی ہے کہ جب ایمان کے تازہ کرنے والی چیزوں میں شامل ہوگے تو زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت و جہنم تمہیں نظر آئے گی، اور جب دینی محفلوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا ایمان گھٹ جائے گا۔ تو دوستو ایمان تازہ کرو، ایمان اگر مرجھا گیا تو سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ انٹرنیٹ ہے، آج آپ کے کیا کہتے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ نیوز ہے، یہ ناچ اور گانے ہیں، یہ دنیا داری جو ہیں، یہ سب سے زیادہ ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی قیمت، وقت ختم ہو چکا ہے، ہم بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں ورنہ اور مثالیں دیتے، بتانا یہ چاہتا تھا دوستو کہ بات اصل ہے ایمان تؤمنون باللہ، ایمان اللہ کے رسول، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ پہلی قیمت۔ ایمان لانے کے بعد ایمان تازہ کرو، تازہ کرتے رہو۔ دوسری چیز ہے ورسول ہی، اور کس پر ایمان لاؤ؟ رسول پر۔ یاد رکھیے کہ ایمان کا 2 معنی بیان کیا تھا اور دونوں معنی ضروری ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، آخری نبی ماننا، قیامت تک کے لیے ماننا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان بالرسول مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اطاعت بھی ساتھ میں شامل نہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یاد ہے کسی کو؟ الذین آتیناہم الکتاب
یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جن لوگوں کو قرآن دیا ہے، کتاب دیا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہاں تلاوت کا معنی اتباع ہے۔ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے جن کو قرآن دیا ہے وہ قرآن کا پر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تلاوت کے معنی پیروی کرنے کے بھی آتے ہیں۔ والقمر اذا تلاہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جبکہ سورج کی اتباع کرتا ہے، سورج جاتا ہے تو پیچھے سے کیا نمودار ہو جاتا ہے؟ چاند۔ تو اتباع تلاوت کے معنی اتباع کے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اتنا عمل کتنا حق ادا ہو جائے وہی حقیقت میں قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ذرا دیکھو، اتباع رسول، ایمان بالرسول اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اطاعت رسول ساتھ میں شامل نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت کل امتی یدخلون الجنت، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر وہ بدبخت، وہ میرا امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے آپ کا کوئی بدبخت انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا انکار کا مطلب یہ نہیں کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، نہیں، الذی من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کیا فقد ابا، گویا کہ اس نے ہمارا انکار کر دیا۔ بڑی شدید وعید ہے۔ تو پہلی قیمت دوستو کیا ہے؟ ایمان باللہ، یعنی ایمان تازہ کرنا۔ نمبر 2 اتباع رسول۔ نمبر 3 وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ جہاد کے بڑے اقسام ہیں جن میں آج میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جہالت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اور نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا کہ انسان کتاب و سنت کا علم حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، من جاء فی مسجدی ھذا لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو انسان اپنے گھر سے نکلا اور ہماری مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھتا ہے یا دین سکھاتا ہے، فہو المجاہد فی سبیل اللہ، تو سمجھو کہ وہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے۔ آج میرے بھائی ساری لڑائی ہماری زبان کی ہو گئی ہے، ساری لڑائی ہماری قلم کی ہو گئی ہے۔ آج باطل کا مقابلہ یہی قرآن پاک ہے۔ اس لیے فرمایا جو وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے مسلمان اس قرآن کو سیکھ اور لوگوں کو قرآن کے سے دلائل دے کر کے جہاد اکبر تو کر۔ عمر فاروق کا نام سنا ہے نا ماشاءاللہ، کہتے تھے کہ لوگوں اہل بدعات پر میزائل چلاؤ تو سنت کے چلاؤ۔ کس کے؟ میزائل کہتے ہیں نا، اب میزائل کا دور ہے نا، میزائل چلاؤ۔ کیوں؟ کہا اگر ان کو آزاد سنت سے چھوڑ دو گے تو قرآن کی تفسیر اور آیت اپنے من پسند بیان کریں گے، ہر باطل پرست قرآن کی جھوٹی تعویل کرے گا، لیکن اس کے باطل کو مٹانے کے لیے ایک ہی راستہ، اس پر نبی کی سنت کا میزائل چلاؤ۔ وہ بھاگتا رہے گا، تعویل کرتا رہے گا، حدیث سے اسے جکڑ لو گے۔ قرآن تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا، تو جو بیان کرتا وہ کہاں سے آیا؟ تو جہاد، میزائل جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، ہمارے حافظ صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ بات یہ تو کب ملے گا بھائی؟ سب ادھار ہے،
ابھی کیش کچھ نہیں ملا نا آپ کو، کہ ملا کچھ؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، بجہاد فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہے؟ جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، اس میں یہ ایسے ایسے محل ہوں گے، نہریں جاری ہوگی۔ ابھی تو کچھ نہیں ملا دنیا میں۔ دنیا میں کیا ملا؟ اللہ اکبر، سن لو آخری آیت، اللہ نے فرمایا ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور جہاد فی سبیل اللہ بالاموال والانفس، اگر تم کرو گے، اے ہمارے نبی کے صحابیوں، تم تو سوچ رہے تو وہ عمل معلوم ہو جائے جس سے جنت ہمیں مل جائے، جہنم سے بچ جائے، وہ سب تو دیں گے ہی، ادھار ہے ان 3 عمل کی بنا پر، اور ایک بڑی نقدی چیز دنیا میں بھی دوں گا میں۔ یعنی اللہ آخرت میں بھی دے رہا ہے، اور کیا بولتے، کیش بولتے ہو نا، نقدی۔ نقدی کیا ہے؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک نقدی چیز تم کو ابھی تابڑ توڑ دنیا میں دوں گا، اور وہی تم کو زیادہ پسند ہے۔ جنت تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اے لوگو، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، جہاد فی سبیل اللہ، اگر یہ تم نے کر لیا، جنت بھی ملے گی، مغفرت بھی ہوگی، جہنم سے بھی عادت، سب ادھار ہے ابھی، یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دے گے۔ اگر یہ تینوں چیزیں پیدا کر لو تو بھی تابڑ توڑ نقدی بھی تمہیں دیں گے۔ کیا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ابھی بالکل ایک کیش نقدی تم کو دوں گا، اور تم بہت پسند کرتے ہو۔ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ دنیا میں مسلمان ان تینوں چیزوں کو اگر پیدا کر لے تو آخرت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمن کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اسے جنت بھی ملے گی عالی شان، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ ہم معذرت چاہیں کہ میرے خیال 10-15 منٹ زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر کبھی موقع ملا دوبارہ گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔